لله حمدا كما ينبغي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين محترم جناب احمد عزیز خان صاحب امیر حلقہ یو پی مغرب، محترمہ ڈاکٹر سنجیدہ عالم صاحبہ سیکریٹری شعبہ خواتین حلقہ یو پی مغرب، نائب سیکریٹری محترمہ اسماء امتیاز صاحبہ اور جی آئی یو کی عزیز ترین ساتھیوں، مشفق ماؤں اور پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اس آن لائن پروگرام کے ذریعے ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ سیرتی صحابیات ہفتہ کے آج کے اس اختتامی آن لائن پروگرام میں میں آپ سبھی کا تہ دل سے اور اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ شعبہ خواتین و جی آئی او حلقہ کی جانب سے سیرتی صحابیات ہفتہ منانے کا عزم کیا گیا تھا، جس کا سلسلہ 14 جنوری سے بخوبی جاری تھا۔ تو حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں بھی جیسے جس کو آف لائن پروگرامز کرانے کا موقع فراہم ہو سکا، سہولت فراہم ہو سکی، تو وہاں پر الحمدللہ آف لائن پروگرامز بھی کرائے گئے۔ سیرت صحابیات پر ہی اس کے آف لائن پروگرام بھی جہاں بھی جس کو مناسب ہو سکا وہاں کرائے گئے، اور آن لائن پروگرام کا سلسلہ تو پورے ہفتے الحمدللہ جاری رہا۔ ہمارے جی آئی او حلقہ کی طرف سے بھی 6 روزہ سیرت صحابیات پر آن لائن لیکچر سیریز کرائی گئی الحمدللہ۔ تو اسی ذیل میں ہمارا آج کا یہ اختتامی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پروگرام کو بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اب میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پروگرام کا آغاز تذکیر بالقرآن سے کرنے کے لیے عزیزہ علما زاہد صاحبہ صدر جی آئی او حلقہ یو پی مغرب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور تذکیر بالقرآن سے محفل کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ ایک راہ مقرر کر۔ آئیے سسٹر علما زاہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما۔ ترجمہ: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور
حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 ایسی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک عورت اور ایک آدمی کو کن صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے، اس آیت میں ہمیں وہ صفات بتائی گئی ہیں۔ مختصر طور پر ان صفات کی طرف میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی اسلام لانے کے بعد دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس بات کا ثبوت دینا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا ثبوت دینا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر یقین رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یعنی دل سے فرما برداری کرنا، اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ۔ اور اس چیز میں یہ بھی شامل ہے اس ورڈ میں کہ ہمیشہ اطاعت کرنا، حالات کے ساتھ، سرکمسٹانسز کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہ دینا، بلکہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو جما دینا، ہمیشہ ہر حال میں اطاعت کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصادقین والصادقات، یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یعنی جو بات ہم اپنی زبان سے کہیں، سچ بولنا، اور جو بات ہم اپنی زبان سے کہیں اس سچائی کا ہم اپنے عمل سے بھی ثبوت دیں، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں تضاد نہ ہو۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی اپنے آپ کو جما دینا اللہ کی راہ پر، اللہ کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، برداشت کرنا اللہ کے لیے۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی اپنی زندگی میں تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھنا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی جو لوگ کیا کرتے ہیں، غریبوں کا اپنے سے نیچے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ کس چیز کی علامت ہے؟ روزہ علامت ہے ضبط نفس کی، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں، یعنی ضبط نفس صرف روزے کی حالت میں نہ ہو بلکہ ہر حالت میں اپنے آپ کو سے پورا کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ تو اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا اور دل میں بھی اللہ کا ذکر کرنا، دل میں بھی اللہ کی یاد ہونا۔ اندر یہ 10 صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بخشش کا پروانہ اس کو عطا کرے گا، اور جو نیک کام ہم سب کے اندر یہ تمام تحریک سے اپنی محبت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم
امیر حلقہ احمد عزیز خان صاحب، محترمہ ناظمہ حلقہ خواتین ڈاکٹر سنجیدہ عالم صاحبہ، جی آئی یو کے عزیز پریسیڈنٹ علمہ زاہد، تمام علاقہ جات کی ناظمات، زیڈ سی کی ممبرز اور اس کارواں کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں چلانے والا ہے عالم شکر و احسان ہے بخشی کہ ہم اپنی اپنی مختلف قسم کی مصروفیات اور سرگرمیوں کے باوجود اس پروگرام کا حصہ بنے۔ سیرت صحابیات ہفتہ 14 جنوری سے 20 جنوری تک منانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ آج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس پروگرام کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے جی آئی او اور شعبہ خواتین کا پورا تعاون رہا اور انہوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ اس مہم کو آگے بڑھایا اور اپنا تعاون پیش کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے اور یو پی ڈیموکریٹک فورم کے کمپین بھی الحمدللہ حلقے کے اندر جاری ہے۔ اس کے آن لائن اور آف لائن پروگرامز کی جگہ میں آف لائن پروگرامز ہوتے رہے۔ اس ہفتے میں الحمدللہ اس میں ہماری جی آئی او کی جانب سے ایک لیکچر سیریز آئی جو بہت ذمہ داری کے ساتھ جی آئی او کی گرلز نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ کوئز آن واٹس ایپ بھی شعبہ خواتین کی طرف سے الحمدللہ کل تک جاری رہا۔ آن لائن کوئز کا بھی اہتمام رہا اور مقامی آن لائن پروگرامز بھی رہے۔ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس مہم کا مقصد جو ہے وہ سیرت صحابیات کے تذکار کا مقصد یہی ہے کہ ہم عہد نبوی کی ان خواتین کی زندگیوں کے بارے میں جانیں اور ان کے اسوے سے رہنمائی اپنی زندگیوں میں حاصل کریں۔ کیسے انہوں نے بڑھ چڑھ کر دنیا کے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی سربلندی اور اسلامی شعار کی پابندیوں کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ایک طرف جہاں وہ گھریلو کاموں میں مصروف غریبوں اور ناداروں اور یتیموں کی دلجوئی اور اپنے روزگار کرتی نظر آتی ہیں، وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ جنگ کے میدان میں خون میں رنگی تلوار لیے ہوئے زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی، کبھی دشمن کا سر قلم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں۔ تو یہی ہے صحابیات کا اسوہ جس پر ہم سب کو چلنے کی آج خصوصاً اس دور میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جہاں بہت زیادہ نرم ہیں وہیں بعض اوقات ہمیں سخت بھی بننا پڑ سکتا ہے۔ تو جو ابھی آیات تلاوت کی گئی بہت بہترین آیات تھی قرآن پاک کی سورہ احزاب کی۔ ایک بار مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے فرمایا تھا اپنے ایک لیکچر میں کہ یہ 10 نگینوں کا ایک ہار ہے، یہ 10 نگینوں کا ایک ہار ہے، جو بھی عورت اس کو اختیار کر لے گی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو بہترین بات مولانا نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صفات سے متصف ہونے اور اپنے صحابیات کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی اور بہت ساری باتیں آپ لوگ کے سامنے آئیں گی۔ آج ہمارے بیچ بہت اہم شخصیات موجود ہیں، تمام ناظمات علاقہ میرٹھ کی، علاقہ بریلی اور مراد آباد اور علی گڑھ کی، اور اس سے بھی زیادہ ہمارے امیر حلقہ اس پروگرام میں موجود ہیں جن کی زاد رہا اختتامی خطاب کے ساتھ جو ہے اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام چیزیں آئیں گی، آپ سبھی لوگ اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے، اس ہفتے کو ہمارے لیے مفید تر بنائے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن و کثیرا۔ اب ہمارا تقاریر کا سیشن شروع ہوتا ہے، تو میں اس میں سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے محترمہ قمر جہاں صاحبہ ناظمہ علاقہ میرٹھ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ ہمیشہ حق کا بنی سہارا، ہمیشہ حق کا بنی سہارا، لٹایا اپنا مال دین پہ سارا۔ بہت سمجھدار تھی یہ خاتون، بہت سمجھدار تھی یہ خاتون، سمجھتی حق کا ہر ایک اشارہ۔ آئیے قمر بازی۔
मोहतरमा कमर बाजी। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम जिम्मेदारीन जमात, जीआईयू की बच्चियों और मेरे राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस सहाबियात का जिक्र करना है वो है सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज चल रही है, बच्चियों ने और खवातीन ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो आज मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं अपनी बात कुछ रखूं। ये वो इंतहाई संजीदा, बावकार और मुअज़्ज़िज़ खातून हैं जो हजारों मर्दों पर भारी हैं। ये वो शेर दिल सहाबियात हैं जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहले किसी मुशरिक को कत्ल किया। ये दूर अंदेश खातून हैं जिनके हाथों से अव्वलीन शह सवार की नशोनुमा हुई, जिसने अल्लाह की राह में अपनी तलवार को बेनियाम किया। ये है रसूल अल्लाह की फूफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा ताला। इनके वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, कुरैश के लीडर और उसके हर दिल अजीज सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं। इनकी वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला हाला बिन्ते वहब और उनके पहले शौहर थे हारिस बिन अमवा, और इनके दूसरे शौहर थे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला के भाई अव्वाम बिन खवैलिद, और उनके बेटे थे हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ताला। इनके शौहर के इंतकाल के वक्त उनके बेटे एक कम सिन बच्चे थे और हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल जवान थी। बाप के इंतकाल के बाद बच्चे की सारी जिम्मेदारी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के कांधों पर आ गई थी। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो हजरत सफिया बिला तहम्मुल इस्लाम में दाखिल हो गई। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरबियत निहायत उम्दा तरीके से की। आपने उनकी तालीम और तरबियत में इन खुतूत को अपने सामने रखा जिन पर आगे चलकर उनके अंदर सख्त पोशी, जफाकशी और शह सवारी की सलाहियतों का इर्तका हुआ। वो दूसरे बचकाना खेलों के बजाय उनको तीर अंदाजी और कमानों का खेल खिलाया करती थीं। वो उनकी तरबियत के मामले में अपना रवैया सख्त रखती थीं। वो उनको पुरखतर जगहों में दाखिल कराती और अगर उनके अंदर किसी किस्म की झिझक या खौफ महसूस होता तो बहुत मारती थीं। एक बार उनके इस सख्त रवैये को देखकर उनके चचा नौफिल बिन खवैलिद ने कहा, इस तरह तो तुम बच्चे को मार ही डालोगी। तो हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं इसको इसलिए पीटती हूँ ताकि वो अक्लमंद हो जाए और फौज को शिकस्त दे और माले गनीमत हासिल करे। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक पर मबूस फरमाया और उनको लोगों के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा और उनको अपने अजीजों और कराबतदारों से अपनी दावती सरगर्मियों का आगाज करने का हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती सरगम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तमाम अब्दुल मुत्तलिब के सारे मर्दों, औरतों, बड़ों और छोटों को जमा करके उनसे खिताब करते हुए फरमाया, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ए आली मुत्तलिब, मैं खुदा ताला के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ईमान बिल्ला और ईमान बिल रिसालत का की दावत दी, तो कुछ लोगों ने इस नूरे खुदाबंदी को कबूल कर लिया और कुछ लोगों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब तस्दीक करने वालों अहले ईमान के पहले गिरोह में शामिल हुई और साबिकून और अव्वलून की इस कदर
इस मुकद्दस जमात में शुमार हुई जिसको अल्लाह ताला ने खुले लफ्जों में जन्नत की बशारत दी है। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साहबजादे हजरत जुबैर बिन अवाम उस पहले काफिले में शामिल हो गए और उन तमाम मसाइब का सामना किया जो कुरैश के जरिए हर साबिकून और अव्वलून को बर्दाश्त करना पड़े थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की तो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ताला ने भी अपने तमाम रिश्तों और यादों को छोड़कर इस्लाम की खातिर मक्के से मदीना की जानिब रवाना हो गई। उस वक्त हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 60 साल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिहाद के मुख्तलिफ मैदानों में ऐसी अजीम शान कारनामे अंजाम दिए जिनका जिक्र इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। जो कारनामे आपने अंजाम दिए उनमें से 2 कारनामों का हम जिक्र करेंगे। जंगे पहला है गज़वा अहद और दूसरा है जंगे खंदक या जंगे अहज़ाब। गज़वा अहद के मौके पर आप ख़वातीन के टोले में शामिल होकर मुजाहिदीन के लश्कर के साथ जिहाद के लिए निकली। इस मौके पर प्यासों को पानी पिलाने के अलावा तीरों की दुरुस्तगी और कमानों की मरम्मत का कामों को अंजाम दे रही थी। इसके अलावा उनका खास मकसद ये भी था कि वो तमाम जंगी कार्रवाइयों को अपनी आंखों से देख लें, उसका मुशाहिदा कर लें। उसी जंग में उनके भाई हजरत हमजा और बेटा जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस जंग में शामिल थे। तमाम मुसलमान इंतशार का शिकार हुए। अचानक जंग का पासा पलटता है जंगी अहद में और मुसलमानों में एक इंतशार बर्पा होता है। तो वो अपना मशकीज़ा फेंक कर जब हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला देखती हैं कि जंग में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया है, तो आप फौरन अपना मशकीज़ा जो पानी पिला रही थी उसको फेंक देती हैं जमीन पर और भागती हुई मुसलमानों के हाथ से नेज़ा छीना और दुश्मनों की सफों को चीरती हुई हमला करती हुई और गरज कर ये कहती हुई आगे बढ़ी, तुम्हारा बुरा हो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागे चले जा रहे हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा लाहिक हुआ कि कहीं उनकी निगाहें उनके भाई हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पर न पड़ जाएं। उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी जिसका मुसला करके मुशरिकीन ने बिगाड़ दिया था। जब हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर आते देखा तो उन्होंने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, जुबैर अपनी माँ को रोको। आप नहीं चाहते थे कि हजरत सफिया अपने भाई का मुसला हुई लाश को देखें। इतना ही नहीं, उनकी लाश का मुसला ही नहीं किया गया था बल्कि आपका पेट चाक करके सीना निकाल कर चबाया गया था। ये देखकर आपने कहा कि जुबैर अपनी माँ को रोको। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला सामने आ गए, आकर बोले, अम्मा जान आप वहां न जाएं, आप रुक जाएं। तो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, लाश को खड़े होकर देखा और एक सरदार जंग खंदक के मौके पर पेश किया। उसकी दास्तान भी निहायत जुर्रत आमेज और हैरत अंगेज है, जिसका ताना बाना जहानत और होशमंदी और शुजात और दूर अंदेशे से मिलकर तैयार किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब आप किसी गज़वा का इरादा फरमाते तो इस अंदेशे से कि कहीं कोई गद्दार उनके मुहाफिजों के दरमियान मौजूदगी से फायदा उठाकर गद्दारी पर आमादा ना हो जाए, औरतों और बच्चों को किसी महफूज किले में रख देते थे। चुनाचे हस्बे मामूल गज़वा खंदक के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज, अपनी फूफी और अपनी तमाम मुस्लिम ख़वातीन और बच्चों को उनके हिफाजत के पेश नज़र हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में एक किले में मुंतकिल कर दिया। ये मदीने का सबसे महफूज और मजबूत किला था और दुश्मन की पहुंच से दूर था।
इसी असना में मुसलमान कुरैश और उसके हरीफ कबाइल के मुकाबले में खंदक के अतराफ पहरा देने वाले और दुश्मन के साथ जंगी मसरूफियात की वजह से औरतों और बच्चों की हिफाजत से गाफिल हो गए थे। थोड़ा सा उस वक्त जहन हट गया था मुस्लिम फौज का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का, क्योंकि आप उधर खंदक की तरफ मसरूफ थे। इसी मसरूफियात की वजह से औरतों और बच्चों की हिफाजत से गाफिल हो गए थे। हजरत सफीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रात की तारीकी में रात के पिछले पहर एक इंसानी वजूद को हरकत करते हुए देखा। उन्होंने उसकी तरफ अपने कान लगाए और गौर से देखा कि मालूम हुआ कि वो कोई यहूदी है जो किले की तरफ आ रहा है, जो किले के हालात मालूम करने और उसके अंदर मौजूद लोगों की टोह लेने के लिए उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। यानी ये रात का आखिरी पहर है और हजरत सफिया किले के अंदर हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बाकी वहां कोई फौज नहीं है, कोई मुस्लिम नौजवान नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं सब। जंग का वाकया है, खंदक खोदी जा रही है, दूसरी साइड है तमाम मुसलमान नहीं। अब क्योंकि ये वाकया किस तरीके से ये यहूदी आया सुनबुन लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मुशरिकीन से जो था उनसे मुआहदा कर लिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहद किया था उसको इन लोगों ने तोड़ दिया था। तो जब ये देखती हैं कि यहूदी यहाँ आता है और वो टोह लेने के लिए उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा, हजरत सफिया समझ गई कि अपनी कौम का जासूस है और ये मालूम करना चाहता है कि किले के अंदर सिर्फ औरतें और बच्चे ही हैं या फौज भी मौजूद है। इस हकीकत को जान लेने के बाद उन्होंने अपने दिल से कहा कि बनो कुरैज़ा के यहूदी इस अहद को तोड़ चुके हैं जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों के बीच तय पाया था। वो समझ जाती है इस बात को, क्योंकि इसलिए ये लोग आए थे जासूसी करने के लिए। जब तमाम यहूद और मुशरिक ताकतें रसूलुल्लाह के खिलाफ एकजुट हो चुकी हैं, ऐसी सूरत में अगर ये अल्लाह का दुश्मन हमारी सही सूरत हाल अपनी कौम को पहुंचाने में कामयाब हो गया तो यहूदी उन पर हमलावर हो जाएंगे और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। उस वक्त उन्होंने अपने दुपट्टे को सही तरीके से सर पर लपेटा और कपड़ों को कमर पर कस कर बांधा और एक सतून उठाकर ले आई, यानी जो खेमे की कील निकाल दी और उससे एक डंडा उन्होंने निकाल लिया और किले के दरवाजे की तरफ आ गई। फिर निहायत आहिस्ता से दरवाजा खोला और आहिस्ता से शिगाफ से उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वो उनके करीब आया, आपने उस पर हमला किया और उसके सर पर उस डंडे से वार किया, वो वहीं ढेर हो गया। फिर आपने अपने खंजर से उसका सर काट दिया और नीचे फेंक दिया। इसी वक्त में, क्योंकि यहाँ साहबी रसूल जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला थे, तो आपने उनसे कहा कि आप जाइए और इसको ठिकाने लगाइए। तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, आप ही जाइए। तो वो जाती हैं और उसका सर काट करके वहीं जमीन पर फेंक देती हैं जहां उसके साथी खड़े हुए थे, ऊंचाई से फेंकती हैं उसको। ये शीर दिल खातून थी जिनको के शुजात और बेखौफी ने एक बड़ा खतरा टाल दिया था। अल्लाह आपसे राजी हो। ये थी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। तो ये जो जंगों के दौरान में आपने जो शुजात और जमा मर्दी वाला जो मामला किया था, उसी से आप तारीख में आपका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा गया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में हमारे लिए नमूना है। आप एक दूरअंदेश खातून थी, बहादुर थी, बहादुरी की मिसाल कायम की। तो हम लोगों को भी उससे ये देखना चाहिए, बहादुरी और शुजात उनसे लेना चाहिए कि उन्होंने जो है हमारे लिए एक मिसाल कायम की है कि हमें बुज़दिल नहीं बनना है। बेटे की तरबियत भी अनोखे अंदाज से की। आज हमारी माई बच्चों की तरबियत के सिलसिले में या तो बहुत हिस्सास हैं या लापरवाह हैं। मयाना रवि इख्तियार करें, अपने बच्चों को बुज़दिल न बनाएं। मयाना रवि यानी उनको ना इतना डांटें, ना डपटें, ना ही उनको इतना दुलार दें कि वो आपकी बात ही मानने से इनकार कर दें। उनको सही और गलत की तमीज कराएं। ये वालिदैन की माँ की खास तौर से जिम्मेदारी होती है।
اور نہ ہی ان کو بزدل بنائیں بچے ان کو، بلکہ اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، اللہ کے دین کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں۔ دوسری بات جو جنگ خندق سے ہمیں ملتی ہے، بہادری کے ساتھ ساتھ دور اندیشی، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ ہمدردی تو رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے، دین حق کی دعوت بھی ہم نے ان کو پیش کرنی ہے، تو ہمارے ربط بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے تمام راز لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے اس چیز کے لیے بھی کہ مومنوں، کافروں اور مشرکوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تو ہمیں اس بات کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم ہر طریقے سے حسن سلوک ان کے ساتھ کریں، لیکن ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اپنے گھروں میں یا ان کے گھروں میں ہم انہیں اپنے رازدار نہ بنائیں، اور نہ ہی ان کے گھروں کے اندر تک ہم جائیں، اور نہ ہی اس طریقے سے ہم ان کو اپنے گھروں کے اندر گھسائیں کہ وہ ہماری تمام چیزیں، تمام راز ہمارے افشا ہو جائیں۔ تو ہمیں ان چیز کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے ہمیں اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ایک نئی بگاڑ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی کہ وہ پیدا ہو رہے ہیں، کہ وہ گھروں کے اندر آتے ہیں، پھر وہ بہت اندر تک جاتے ہیں، وہ لوگ ملتے ہیں، گھلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان سے تعلقات رکھنے چاہیے، رکھنے ہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمیں دعوتی کام بھی کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ ہمارے اندر تک کے رازوں کو جان جائے۔ اس کو ہمیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان حدود میں رہتے ہوئے تعلقات قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن و کثیرہ۔ یہ تھی محترمہ قمر جہاں صاحبہ علاقہ میرٹھ سے، جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈال رہی تھیں، اور اب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے محترمہ عارفہ خاتون صاحبہ ناظمہ علاقہ بریلی کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ بہت پیار کرتی تھیں والد سے اپنے، بہت پیار کرتی تھیں والد سے اپنے، وہ رحمت کے گہرے سمندر کی بیٹی۔ آئیے محترمہ عارفہ خاتون صاحبہ۔ محترمہ عارفہ باجی، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کی سیاسی بصیرت۔ تو میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کا پہلے آپ کو تعارف کرانا چاہوں گی کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن یتیم بن مروہ بن کعب بن لوئی کا شمار نہایت بلند صحابیات میں ہوتا ہے۔ والدہ کا نام قتیلہ تھا، قتیلہ بن انتے بنت عبد العزہ تھا، نانا عبد العزہ تھے، قریش کے نامور رئیس تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی اور ان سے عمر میں چھوٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بنت ابی بکر حضرت اسماء کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی سے 27 سال قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق روز اول سے ہی نہایت اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کے حامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے پاک باز اور زیر سایہ ان کی تربیت کیسے ہوئی ہوگی۔ قبول اسلام کے لحاظ سے بھی حضرت اسماء کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ وہ اوائل بعثت میں اس وقت سعادت اندوز اسلام ہوئی جب صرف 17 نفوس قدسی مخفی طور پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح السابقون الاولون کی صف میں ان کا 18واں نمبر ہے۔ حضرت اسماء کا نکاح حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام سے ہوا، جو اصحاب میں 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے
حقیقی بھتیجے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال کے اوائل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو مشرکین قریش قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ پھٹ پڑا اور انہوں نے پرستاران حق پر ایسے دل دوز مظالم ڈھانے شروع کر دیے کہ انسانیت سرپیٹ کر رہ گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں میں جو تکالیف پہنچی آپ نے ان میں سے کون سی ان تکلیف زیادہ سخت دیکھی؟ حضرت اسماء نے بیان کیا ایک دن بہت سے مشرکین مسجد حرام میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کو یہ کہا اور یہ کہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ تمام مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کے شور و غوغا کی آواز پہنچی۔ اس وقت وہ گھر میں ہمارے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی طرف بھاگ کر گئے تھیں اور کفار سے کہہ رہے تھے تمہارا ناس جائے کہ تم نے اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں اٹھا کر گھر لائے تو زخموں کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ ہم سر کی جس مینڈی کو ہاتھ لگاتے بال جھڑ کر گر جاتے۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے تبارک یا ذل جلال والاکرام، اپنے آقا مولا شفیق والد گرامی اور دوسرے اہل حق پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، تاہم وہ نہایت صبر و استقامت کے ساتھ یہ روحانی کلفت سہتی رہیں۔ آن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، مشرکین ساری رات کا شانہ نبوت کے گرد گھیرا ڈال کر اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب باہر تشریف لائیں گے اور وہ اپنا ناپاک منصوبہ پورا کریں، لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے رات کو ان کی آنکھیں پٹم کر دی تھی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے درمیان نکل کر مکہ معظمہ کو الوداع کہہ چکے تھے۔ سفیدہ سحر نمودار ہو رہی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بستر اقدس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو استراحت فرما دیا تھا تو سر پیٹ کر رہ گئے۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کا سرخیل ابو جہل اپنے منصوبے کی ناکامی پر غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو ایک نوجوان خاتون باہر آئیں۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ خاتون نے جواب دیا میں کیا بتا سکتی ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے خاتون کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ مظلوم خاتون بڑے صبر و خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئیں اور ابو جہل بگتا جھگتا وہاں سے دفع ہو گیا۔ سفر ہجرت میں حضرت اسماء کے پدر گرامی رفاقت خیر البشر بشان شرف حاصل ہوا۔ شب ہجرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر اپنے جان نثار علی مرتضیٰ کو سلایا اور خود سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ مشرکین کو اللہ نے ایسا غافل کیا انہیں خبر نہ ہوئی اور شب ہجرت کی صبح وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ ابو جہل جب بھگتا جھگتا چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے نابینا والد ابی قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بولے بیٹی ابو بکر نے تمہیں دوہری مصیبت میں ڈالا ہے، خود بھی چلا گیا اور سارا مال بھی ساتھ لے گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی گھر میں رکھا ہوا سارا روپیہ ساتھ لے گئے تھے، لیکن حضرت اسماء نے ضعیف العمر اور نابینا دادا کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور جواب دیا نہیں دادا جان، انہوں نے خیر کثیر ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ پھر انہوں نے ایک کپڑے میں کچھ پتھر ڈالے اور اس گڑھے یا طاق میں رکھ دیے جہاں حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئیں۔
دادا جان آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں یہ کیا رکھا ہے۔ ابو قحافہ اس کپڑے کی پوٹلی پر ہاتھ رکھا تو مطمئن ہو گئے۔ ابو بکر نے اچھا کیا، تمہارے لیے کافی انتظام ہے۔ صحیح بخاری کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسما کا اپنا یہ بیان ہے کہ جب توشہ دان کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو میرے والد نے مجھے اپنا نطاق پھاڑنے کا حکم دیا، اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین رکھا گیا۔ بعض روایتوں میں ان کا لقب ذات النطاق بھی آیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسما نے اپنے نطاق کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس سے تھیلی کے منہ پر لپیٹا، اسی لیے ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں ذات النطاق ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت اسما کو ذات النطاقین بھی کہتے ہیں اور ذات النطاق بھی۔ واقعے کی صورت میں کچھ بھی ہو، اس خدمت کی بدولت حضرت اسما کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لقب مرحمت ہوا وہ آج 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اقامت گزین ہونے کے بعد حضرت اسما پہلے چند سال میں بڑی تشنگی اور تنگی اور ترشی سے بسر کی۔ اس زمانے میں ان کے شوہر حضرت زبیر بہت مسلف اور تنگ دست تھے اور ان کے سارے متاع لے دے کر ایک گھوڑے اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلستانی بنو نذیر میں کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسما کی صاحبگوئی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی اسرت میں اور کم بشری میں ایک بشری کمزوری کا حال صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ وہ ایک بار کسی اپنی پڑوسن کے گھر میں ان کے بہت اچھا سا کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بار بار 2 بار 3 بار اس کے یہاں گئیں لیکن اس خوشبو کو سینگتے ہوئے، تو یہ ان کی ایک بشری کمزوری کا یہاں ذکر آیا اس روایت کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت اسما کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ ہمیں ان کی جو غار ثور کا واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے نظر آتی ہے صاف کہ کس طرح سے وہ کتنی محنت کے ساتھ وہاں جاتی تھی اور پھر وہ اس کام کو کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسما کی کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ تھی اور کثرتی عبادت کی وجہ سے ان کی تقدس میں عام شہورہ ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مریض ان کے پاس دعا خیر کے لیے آتے تھے۔ اگر کوئی بخار کا مریض ان کے پاس آتا تو وہ اس کے لیے دعا کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار نار جہنم کی گرمی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھ رہے تھے اور بہت سی صحابیات جن میں حضرت اسما بھی شامل تھیں ان کی خدا میں نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت اسما نے اپنی زندگی میں کئی حج کیے، صحیحین میں ان کے پہلا حج سرور عالم کے ساتھ کیا اور اس کی ذرا تفصیل ان کو یاد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک دفعہ حج کے لیے گئیں اور مزدلفہ میں ٹھہریں تو رات میں نماز پڑھی۔ حضرت اسما بہت نڈر اور شجاع تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وہ اپنے شوہر اور فرزند کے ساتھ شام کے میدان جہاد میں تشریف لے گئیں اور کئی دوسری خواتین کی طرح یرموک کی ہولناک لڑائی میں جنگی خدمات انجام دی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں مدینہ منورہ میں بہت بدامنی پھیل گئی اور کثرت سے چوریاں ہونے لگی۔ اس زمانے میں حضرت اسما اپنے سرہانے خنجر رکھ کے سویا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب دیا اگر کوئی چور یا ڈاکو میرے گھر آئے گا تو میں خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسما کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قوی حافظہ عطا کیا تھا اور وہ کبھی کبھی اپنے بچپن اور جوانی کے واقعات بڑی صحت کے ساتھ بیان کرتی تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل اور انسانوں میں مستقیم الفطرت انسانوں میں تھے جو کفر اور شرک ظلمت کدے اور جاہلی عرب میں توحید کے لمبردار تھے۔ انہیں حضور کی بعثت سے 5 سال قبل کسی نے قتل کر ڈالا۔ ایک مرتبہ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ توحید کے محسن اخلاق کے مداح تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زید کے خیالات کا آپ کو علم ہو گیا، کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زید بن عمرو کو مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے، ان کی وفات دین ابراہیم پر ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زید کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑک پن میں زید کو دیکھا تھا اور ان کے محاسن اخلاق کا اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا۔ بخاری میں حضرت اسما سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا تھا اور کعبے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اے گروہ قریش، اللہ میرے سوا تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں،
وہ معاہدوں کو جلاتے یعنی زندہ رکھتے تھے. جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو مارنا چاہتا تھا تو کہتے تھے اسے قتل مت کرو, اس کا بار میں اٹھاؤں گا. تو اے لڑکے کی ازواجی زندگی میں کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا. حضرت زبیر بن عوام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی. مورخین نے طلاق کے مختلف وجوہ بیان کی ہیں, لیکن اصل سبب اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت اسما بڑی فراخ حوصلہ اور نیک دل خاتون تھیں. حضرت زبیر سے علیحدگی کے بعد بھی وہ انہیں ہمیشہ عزت و احترام سے یاد کرتی ہیں اور ان کی خوبیوں کی مدح و توصیف کرتی تھی. 36 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. حضرت زبیر اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پرجوش حامیوں میں سے تھے. جب لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد دلایا تو وہ میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر پلٹ پڑے. واپسی کے سفر میں وادی صبا میں پہنچے اور نماز پڑھتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے تو ایک شخص عمرو بن جرموز نے انہیں شہید کر دیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر سن کر سخت صدمہ پہنچا. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار کہے کہ ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک بلند ہمت شہ سوار سے کی جبکہ وہ تنہا بے سر و سامان تھا. یہ اشعار حضرت اسما سے منسوب کیے گئے, لیکن علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ اشعار حضرت زبیر کی ایک دوسری بیوی حضرت عاتقہ بن زید عمر بن نفیل نے کہے. حضرت اسما کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے مالک ہیں. امام حسین کی المناک شہادت کے بعد انہوں نے بنی امیہ کی قاہر طاقت کا جس استقامت اور شجاعت کے ساتھ مقابلے کیا وہ اپنی آپ مثال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا جیسی چند ساتھی مل جاتے تو وہ بنی امیہ کی سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیتے اور خلافت راشدہ کا نقشہ قائم کر دیتے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت تاریخ کا ایک دردناک باب ہے. اس موقع پر حضرت اسما نے جس حق پرستی, بے خوفی, صبر, رضا اور سیاسی بصیرت اور جرأت ایمانی کا ثبوت دیا, ان کی کتاب زندگی کا ایک تابناک ورق ہے. 30 یا 31 ہجری سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سے علیحدگی کے بعد مستقل طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہتی تھی. حضرت عبداللہ ان کی بے حد تعظیم اور خدمت کرتے تھے اور اپنی شہادت 73 ہجری تک انہوں نے مسلسل اپنی ضعیف العمر ماں اور رضاجوئی کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر رکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سعادت مند فرزند کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھیں. یہی ان کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علم و فضل اور زہد و تقوی میں کوئی اور شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہ کی اور پھر اس کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے. 66 ہجری میں عراق اور حجاز وغیرہ کے لوگوں نے انہیں متفقہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کیا. 73 ہجری تک انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنا علم خلافت بلند رکھا. ان 6 سالوں میں انہیں بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑا. ایک طرف مختار بن ابی عبید صفی کی زبردست جماعت تھی اور دوسری طرف بنو امیہ کی قاہر قوت. وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان دونوں محاذوں پر لڑ رہے تھے. حجاج بن یوسف نے ایک زبردست فوج کے ساتھ 72 ہجری کو مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بے مثال استقامت دکھائی اور 6 ماہ تک اموی فوج کو مکہ معظمہ میں قابض نہ ہونے دیا. حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ اس میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچا. اس نے بیت اللہ کی عزت و حرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا. اچھا میں بس کنکلوڈ کرتی ہوں. حضرت اسما کی جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے حضرت اسما کی اس کوٹیشن کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ جب حضرت اسما کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اماں جان میرے ساتھیوں نے اب سوائے چند جانصار کے کوئی بھی میرے ساتھ دینے پر آمادہ نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے. حضرت اسما نے جواب دیا اے میرے فرزند اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑو اور لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ. اگر کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو اور اگر تمہارا یہ کھکڑ یا دنیا طلبی کے لیے ہے تو تم اس سے برا کوئی شخص نہیں جس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاک کر ڈالا. یہی ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو جنگ کے وقت بھی تیار کیا. اللہ تعالی ہم سب
صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والا. اب آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن و کثیرہ. یہ تھی عظیمہ علاقہ کی بریلی کی محترمہ عارفہ خاتون صاحبہ جو کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں تھیں. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ امامہ سلمہ صاحبہ ناظمہ علاقہ علی گڑھ کو کہ وہ آئیں اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں. دین حق کے واسطے کی ہجرتیں پائیں تھی مال و وطن کی غربتیں. ابتدائی مومنوں میں سے یہ تھیں یوں انہوں نے لی ہیں بےحد سبقتیں. آئیے محترمہ امامہ سلمہ صاحبہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري آپ کا ٹائم ہے 15 منٹ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا. نام حضرت اسماء، ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی. والد کا نام امیس ابن معد، والدہ کا نام ہند خولہ بنت عوف. ان کی بہنوں میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، ام الفضل رضی اللہ عنہا، سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام الفضل، اور سید سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ. آپ کا لقب ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرت کرنے والی. یہ لقب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیا تھا. آپ کی پہلی ہجرت مکہ سے ایتھوپیا یا حبشہ یا ایبیسینیا، دوسری ایتھوپیا سے مدینہ. آپ کا نکاح، پہلا نکاح حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا، دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور تیسرا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا. آپ کی اولاد میں آپ کے 3 بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر، دوسرے کا نام محمد ابن جعفر، اور تیسرے کا نام عون ابن جعفر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ کے 1 بیٹے ہوئے، جن کا نام محمد ابن ابی بکر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے 1 بیٹے حضرت یحییٰ ابن علی رضی اللہ عنہ. کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک اور بیٹے حضرت عون ابن علی بھی ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے. حضرت اسماء بنت امیس ان جلیل القدر خواتین میں سے تھیں جنہوں نے دعوت حق کے بالکل ابتدائی زمانے میں سخت نامساعد حالات میں محیط خطرات سے بے پرواہ ہو کر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی. حضرت اسماء اور ان کے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا زمانہ ایک ہی ہے. علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حشام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں حضرت اسماء بنت امیس سعادت اندوز اسلام ہوئی، اس وقت صرف 30 نفوس ہی شرف اسلام سے بہرور ہوئے تھے. اس لحاظ سے حضرت اسماء کو السابقون الاولون کے مقدس جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہے. اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں ان کو اس بنا پر بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ ان کا نکاح یکے بعد دیگر 3 ایسی عظیم المرتبت ہستیوں سے ہوا جو قصر اسلام کی عظیم الشان ستون تھیں اور رہبر انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد محبوب تھیں. سن 490 میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو مشرکین مکہ غضب و غصے سے دیوانے ہو گئے اور دعوت حق قبول کرنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے. جب یہ مظالم ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو سن 590 میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ایتھوپیا یا حبش
کو ہجرت کر جائیں جہاں کا بادشاہ نجاشی ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی ہے۔ سن 590 میں پہلی بار 11 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرا قافلہ سن 690 کے آغاز میں 80 سے زائد مردوں اور 19 خواتین پر مشتمل تھا۔ ان میں حضرت اسما اور ان کے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے بادشاہ حبش نجاشی کے دربار میں ایسی تقریر کی کہ اس کے نتیجے میں وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے منادی کرا دی کہ ان مسلمانوں کو امن کے ساتھ یہاں رہنے دیا جائے اور جو کوئی بھی ان کو ستائے گا اس کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کے شوہر کے ساتھ 14 برس تک وہیں یعنی حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتی رہی۔ وہاں ان کے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا محمد اور تیسرے کا عون۔ محرم 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو سارے مسلمان حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ خیبر سے واپس آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت اسما بنت امیس ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے تو اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، حضرت اسما بنت امیس یعنی زوجہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں وہ حبش والی یعنی حبشہ، وہ سمندر والی یعنی بحریہ، کیونکہ وہ حبشہ سے مدینہ بحریہ کے راستے سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے یہاں مدینہ تشریف لائی تھی، اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ سمندر والی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاید ازراہ مذاق فرمایا، ہم نے تو تم سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کی، اس لیے ہم تم سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما کو غصہ آ گیا اور بولی، جی ہاں آپ نے بچا فرمایا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے، جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم حبش کے دور بدترین حالات میں وہاں پر رہ رہے تھے، وہاں پر اس سرزمین پر غریب الوطنی کی خاک چھان رہے تھے، ہم کو تکلیفیں دی جا رہی، ہم خوف میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر ہم نے کیا۔ خدا کے قسم آپ نے جو کچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت اسما نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں، حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے اوپر والی بات اپنی دہرائی تو حضرت اسما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارا سا جواب دیا، وہ تو تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہے، عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں، اس بنا پر ذوالہجرتین کا لقب ملا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر حضرت اسما کو اس قدر مسرت ہوئی کہ ان کی زبان پر بے اختیار تکبیر و تحلیل جاری ہو گئی۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ حبشہ کے مہاجرین کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک سے بڑھ کر حوصلہ افزا اور مسرت انگیز کوئی شے نہ تھی۔ جوق در جوق مہاجرین حبشہ حضرت اسما کے پاس آتے، ان سے اس واقعے کی تفصیل سنتے اور خوش ہوتے رہتے۔ حضرت اسما اور ان کے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ کو مدینہ آئے ہوئے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ جنگ موتا میں آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے۔
جب اس کی خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو دی تو وہ بے قرار ہو گئیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد آپ کا نکاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلب سے حضرت اسما جب حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آئی ہوئی تھی، جب محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی، حضرت اسما نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروایا کہ اب میں کیا کروں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے احرام باندھو، یعنی حج مکمل کرو۔ سن 11 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ اور زہرا بھی بہت غمگین رہنے لگی، تو حضرت اسما اپنے بیشتر وقت حضرت فاطمہ کی دلجوئی میں صرف کرنے لگی، یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ کے غسل میں ان کی یہ موجود رہی اور تدفین بھی انہی کی نگرانی میں ہوئی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسما نے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت اسما کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی ان کی تمام اولاد کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ ایک دن عجیب لطیفہ ہوا۔ محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر اس بات پر جھگڑ پڑے کہ دونوں میں کس کے باغ افضل ہیں اور معزز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں بچوں کی دلچسپ بحث سنی تو حضرت اسما سے فرمایا تم اس جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ حضرت اسما اپنے علم و فراست سے تاریخ ساز جواب دیتی ہیں جو کہ قابل غور ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے نوجوان عرب میں جعفر سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی کو نہیں پایا، اور بوڑھوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے سلب سے ان کے پاس ایک فرزند ہوئے جن کا نام یحییٰ تھا۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کی جلد ہی بعد حضرت اسما بنت امیس نے بھی پیک اجل کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے پیچھے 4 صاحبزادے چھوڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اور ان کو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت اسما بنت امیس ایمان و استقامت کی پیکر تھی، علم و حکمت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار تھیں، روزے بہت رکھا کرتی تھیں۔ آپ خوابوں کی بھی تعبیر دیا کرتی تھیں۔ آپ سے 60 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دبلا دیکھا تو پوچھا یہ اس قدر دبلے کیوں ہیں؟ اسما رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو نظر بہت لگتی ہے۔ فرمایا تو تم جھاڑ پھونک کرو، یعنی کہ ان کے اوپر دم کرو۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو ایک منتر یاد تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا، فرمایا یہی صحیح، یعنی کہ اس منتر کو تم پڑھ کر ان کی نظر اتارا کرو۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بھی دیا کرتی تھی، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر ان سے خوابوں کی تعبیر بھی پوچھا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہمارے پروگرام میں تقریر میں جو پہلا ٹاپک تھا وہ تھا حضرت ام عمارہ، اور یہ ٹاپک محترمہ رافعہ شمسی صاحبہ ناظمہ علاقہ مراد آباد کے سپرد تھا۔ باجی کی اچانک طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے رافعہ باجی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں نہیں بول پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باجی کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو لہٰذا اس ٹاپک کو اب میں یعنی کہ حضرت ام عمارہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مراد آباد سے فاطمہ مصباح صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور حضرت ام عمارہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ بلا کی زہی تھی ام عمارہ، بلا کی زہی تھی ام عمارہ، رہی خندہ جبیں ام عمارہ۔ آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरा टॉपिक है हजरत उम्मे अमारा, जिन्हें खातून ओहद भी कहते हैं। हजरत उम्मे अमारा का नाम नुसैबा था, लेकिन तारीख में उन्होंने अपनी कुनियत से ही शोहरत पाई थी और अंसार के कबीला खजरत के खानदान नज्जार से ताल्लुक रखती थी। एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के अहद खिलाफत में एक दफ़ा माल गनीमत में बहुत से कीमती कपड़े मरकज़ी खिलाफत यानी मदीना मुनव्वरा में मौसूल हुए। उनमें एक ज़रकार दुपट्टा बेहद कीमती था। माल गनीमत तकसीम होने लगा तो सैयदना उमर फारूक ने हाज़रीन मजलिस से पूछा कि इस दुपट्टे का सबसे बढ़कर हकदार कौन है। कुछ लोगों ने राय दी कि आप ये दुपट्टा अपने फर्जिंद हजरत अब्दुल्ला की बीवी को दे दें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर सोचते रहे और फिर फरमाया, नहीं नहीं, मैं ये दुपट्टा उम्मे अम्मारा को दूंगा और उसकी सबसे ज्यादा हकदार वो हैं, क्योंकि ग़ज़वा ओहद के बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ओहद के दिन में उम्मे अम्मारा को बराबर अपने दाएं और बाएं लड़ते देखा करता था। ये कहकर आपने वो दुपट्टा हजरत उम्मे अम्मारा के पास भेज दिया, जो मदीना मुनव्वरा के एक मकान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को अपने दिल में बसाए अपनी जिंदगी का आखिरी जमाना गुजार ही रही थी। उनकी किताब हयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और राह हक़ में अपनी जान, औलाद और माल कुर्बान कर देने के जज्बे के अवाम इतने रोशन थे कि फारूक आजम समेत तमाम सहाबा इकराम उनका हद दर्जा एहतराम करते थे और उन्हें खातून ओहद कहकर याद किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी सलमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा और हाशिम बिन अब्द मनाफ की अहलिया भी खानदान नज्जार ही से थी। ये खानदान यूं तो शुरू से ही मदीना मुनव्वरा में मुअज़्ज़िज़ समझा जाता था, लेकिन बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल होने की बिना पर और यूं सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलवास्ता क़राबतदारी की बदौलत उनको मदीने का मुमताज तरीन खानदान समझा जाने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार को बहुत अजीज जानते थे। सही मुस्लिम में है कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अंसार के किसी घराने में शामिल होता तो बनु नज्जार में शामिल होता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 बरस के थे तो आपकी वालदा माजिदा हजरत आमना अपनी लोंडी उम्मे ऐमन और नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गईं और वहाँ कम और पेश 1 माह तक खानदाने बनु नज्जार के यहाँ मुकीम रहीं। वापसी के सफर में जब अबवा के मुकाम पर पहुंची तो बीमार हो गईं और वहीं सफर आखिरत इख्तियार किया। नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन उम्मे ऐमन के हमरा मक्का तक पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में उस जमाना क़याम की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्र याद रहीं और बहुत सालों बाद भी आपकी एक दफा बनु नज्जार के मोहल्ले से गुजरे तो एक मकान की तरफ इशारा करके फरमाया, यही वो मकान है जहां मैं अपनी वालदा के हमरा ठहरा करता था। और फिर आपने एक तालाब और एक मैदान की तरफ इशारा करके फरमाया, ये वही तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था और यही वो मैदान है जहां मैं एक लड़की अनीसा के साथ खेला करता था। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपकी मेज़बानी का शरफ हजरत अबू अय्यूब अंसारी को हासिल हुआ, जो बनु नज्जार के रईस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुज़ूल इजलास के वक्त यूं तो अंसार का बच्चा बच्चा जोश मुसर्रत से बेखुद हो गया था, लेकिन बनु नज्जार के जोश खरोश और मुसर्रत की तो कोई इंतहा नहीं थी। उनकी मासूम बच्चियां दफ बजा बजा कर गीत गाती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चियों के पास से गुजरे तो मुस्कुराकर उनसे फरमाया, बच्चियों क्या तुम मुझसे उल्फत रखती हो? सबने मिलकर जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी मुझको बहुत अजीज हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत उम्मे अम्मारा का शुमार अंसार के साबिकून और अव्वलीन में होता है। हजरत उम्मे अम्मारा का पहला निकाह ज़ैद बिन आसिम से हुआ था, जो उनके चचाजाद भाई थे। ज़ैद से उनकी 2 औलादें हुई, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन दोनों भाइयों ने शरफ़े सहाबियात हासिल किया और तारीख में बड़ी शोहरत पाई। ज़ैद की वफात के बाद हजरत उम्मे अम्मारा उर्वा बिन उम्र के अक़्द निकाह में आई। उनसे 2 बच्चे तमीम और खौला पैदा हुए। उस जमाने में अपने सारे खानदान समेत मुशर्रबा इस्लाम हुई जब बैत उक़बा औला के बाद हजरत मुसब बिन उमैर यसरब में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे
اور قبول اسلام کے بعد 13 نبوت میں انہیں ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے عقبہ کبیرہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور یہ عہد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں تو اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ کی تائید و نصرت کریں گے۔ ہجرت نبی کے تیسرے سال مسلمانوں کو احد کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت ام عمارہ بھی اس میں شریک ہوئیں اور ایسی شجاعت، جان بازی اور عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے شوہر عربہ بن عمر اور دونوں بڑے فرزند عبداللہ اور حبیب بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلاتی تھی اور زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مجاہدین انتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے چند سرفروش باقی رہ گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار بار بار یورش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دوسرے ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ مل کر تیر اور تلوار سے روکتی۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن یہ شیر دل خاتون کوہ استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر آ رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ عین اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بھی زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا، بیٹے جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ نثار دیکھ کر فرمایا، یا ام عمارہ جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں نہیں، کہاں ہو سکتی ہے۔ اسی درمیان وہی مشرک جس نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ سے فرمایا، ام عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ جوش غضب میں اس کی طرف جھپٹی اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا تھا کہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر انہوں نے مسکرائے اور فرمایا، ام عمارہ تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ اسی طرح جنگ میں ایک بدبخت نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ شمع رسالت کے پروانے مضطرب ہو کر ادھر ادھر متوجہ ہوئے تو ابن قیمیہ نامی ایک کافر دراتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے نہیں تھے، ابن قیمیہ کی تلوار خود پر پڑی، اس کی 2 کڑیاں جو تھی رخسار مبارک میں گھس گئیں اور خون کی دھاریں پھوٹ نکلی۔ یہ سب کچھ چشم دن میں ہو گیا۔ ام عمارہ بیتاب ہو گئی اور آگے بڑھ کر ابن قیمیہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا نامی مشہور شہ سوار تھا، لیکن شیر دل ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق ہراساں نہ ہوئی اور اس پر نہایت جرات کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ام عمارہ کی تلوار جو تھی چھٹ گئی اور وہ جو تھا اس کو موقع مل گیا، اس سے اس کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن قیمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جرات نہیں ہوئی اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون کا پنالہ بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زخم پر خود پٹی بندوائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا،
واللہ آج ام عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی وضو سے اس کے لیے دعا مانگی اور بآواز بلند فرمایا اللہم اجلہم رفاقی فی الجنتی۔ حضرت ام عمارہ کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پہ بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ کے آپ کا جسم پر ٹائم 12 پورا زخم ہو گیا لگے ہے تھے۔ باجی۔ تھوڑا سا حضرت ام عمارہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت عقیدت تھی اور ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی آمادہ رہتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی کبھی کبھی حضرت ام عمارہ کے گھر ان کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام عمارہ نے چند حدیث بھی روایت کی ہیں جو اس میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا و کثیرا۔ یہ تھی محترمہ فاطمہ مصباح صاحبہ مراد آباد سے، جو کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈال دی۔ عزیز سامعات، سیرت صحابیات کے تمام پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے اہم رول ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، سیرت صحابیات ہمارے لیے رول ماڈل۔ اور اس کے لیے محترمہ ڈاکٹر بازغہ تبسم صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں۔ آپ کا تعلق علی گڑھ سے ہے، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر بھی ہیں، ساتھ ہی رکن جماعت اسلامی ہند بھی ہیں۔ آئیے محترمہ ڈاکٹر بازغہ تبسم صاحبہ۔ جی بازغہ باجی۔ میں نے سٹارٹ کر دیا اور مائک نہیں کھلا تھا، سوری۔ جی تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ مجاز کے اس شعر کو میں اس کا پس منظر بتاؤں گی مختصراً۔ اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہوا غزوہ بدر میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا فلیگ یعنی جھنڈا جو کالے رنگ کا تھا بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ یہ دراصل عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر سے بنایا گیا تھا اور اس فلیگ کا نام عقاب تھا۔ محترمہ صدر صاحبہ، مغربی یو پی کے امیر اعلیٰ مقام شعبہ خواتین مغربی یو پی کی سیکریٹری ڈاکٹر سنجیدہ صاحبہ، ارکان جماعت شعبہ خواتین کی معزز ہستیاں جو اس کنکلوڈنگ پروگرام میں شامل ہیں، جے آئی یو کی پرعزم باشعور نوجوان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید فرقان حمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعات گرامی قدر، ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج مسلم طالبات اور خواتین کی بیداری اور چینج اگر کسی چیز سے وابستہ ہے تو وہ صحابیات کی درخشاں تاریخ ہے، جن کی سیرت سے آگہی اور آشنائی امت مسلمہ کی خواتین میں خود اعتمادی اور تعمیری مقصد حیات کی بنیاد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے صحابیات ایک بے مثال اور الہی ماڈل ہے۔ عہد رسالت سے وابستہ خواتین نے اپنے عمل اور آراء سے اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور تحریک اسلامی کو قوت بخشی۔ تاریخ صحابیات کے حوالے سے تقریباً 300 سے زائد خواتین کی کارکردگی کی مثالیں مختلف میدان میں ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ صحابیات رضی اللہ عنہم معاملات زندگی میں بہترین کارکردگی، کچھ معاشرتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں
کچھ جہاد و قتال کے دیگر شعبوں میں نظر آتی ہے۔ سامیات گرامی قدر، آپ کے لیے علم تفقہ کے میدان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رول ماڈل ہیں۔ حضرت ام عمارہ جہاد کے میدان میں آپ کی رول ماڈل ہے۔ جنگ قادسیہ میں شہداء کی تدفین کرنے اور قبریں کھودنے والی خواتین صحابیات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس کام کو جس مہارت اور جوش کے ساتھ انہوں نے انجام دیا، اس پر سورہ توبہ میں یہ آیت نازل ہوئی، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابیات نے پرجوش تقریریں کر کے اپنے بیٹوں کو جہاد پر ابھارا تھا۔ تحریک اسلامی کے ہراول دستوں کی پرعزم بیٹیوں، شاعری کے میدان میں حضرت خنسا آپ کی رول ماڈل ہے۔ انفاق و صنعت و تجارت کے میدان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی مثال ہے، جو چمڑوں کو رنگتی تھی اور جو آمدنی ہوتی اس سے انفاق کیا کرتی تھی۔ طب و سرجری کے میدان میں حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہے، جو فیمیل سرجن تھیں اور ان کا کلینک مسجد نبوی کے صحن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کروایا تھا۔ مختلف پیشوں کو بحسن خوبی ادا کرنے میں صحابیات نے مثال قائم کی، اسلامی حدود اور اسلامی شعار کے ساتھ باغبانی بھی کی، کھیتی باڑی بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سیاسی مشوروں میں بھی شریک رہیں، اور وہ صحابیات، ان پر سلام ہو، جو اپنے شوہروں اور مردوں سے پہلے ایمان قبول کر کے بہترین رول ماڈل رہتی دنیا تک کے لیے بنی۔ ان میں اسلام کی عظیم شہید اول حضرت سمیہ سابقن الاولین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کے لاگر جسم سے بہنے والی زندہ سرخ خون کی دعا ہے آپ اور ہر وہ عورت جو راہ حق پر آگے بڑھتی ہے۔ عزیز سامعات، عزیز بیٹیوں، آپ کو ان کے خون کا بھرم رکھنا ہے۔ اسوہ صحابیات مہم چلانے کا مقصد جماعت اسلامی مغربی یوپی کے سرپرستوں کا یہ ہے کہ تحریکی طالبات اور خواتین میں اعتماد پیدا ہو، تاکہ لوگ جان جائیں کہ آپ میدان عمل کے چیلنجز اور انقلاب میں پرجوش ہیں، جو ایک نئی اسلامی الہی کلچر کی بنیاد رکھنے والی ہیں۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں کے لیے رول ماڈل امہات المومنین اور کریمات رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے، نہ کہ مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والی مٹھی بھر عورتیں جو سر عام کالجوں اور ہر ادارے میں فحاشی کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ بہت ہی خاموشی سے اس میڈیا کلچر نے ہماری بچیوں کے آئیڈیلز شفٹ کر دیے ہیں۔ اسکرین پر ناچنے گانے والی فلمی اداکاریں نوجوان نسل کے آئیڈیل بن رہے ہیں۔ آج آپ کو اخلاق باختہ عورتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے گھروں اور ذہنوں کو حجاب و حیا سے مزین کرنا ہے۔ بنات اسلام گرامی قدر، چاہے فیلڈ میں ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں دقیانوسی کا لقب دیا جائے، ہم پر بیکورڈ کا ٹیگ لگایا جائے، ہماری زبان بندی کی جائے، ہمیں میڈیا میں گھسیٹا جائے، جو عورتیں اور جو کلچر گھروں میں چھینا جھپٹی کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہیں، مرد و زن مساوات کے نعرے لگا کر ہوس و نفرت کو ابھارا جا رہا ہے۔ جو مسلم نوجوانوں کو اللہ کے دین حنیف و اسلام سے برگستہ کرنا چاہتی ہے، ہم ان کھوکھلے ناروں کی کلئی کھول کر اسلام کا سچا صاف تعارف سامنے لائیں گے، اپنے قلم، زبان اور عمل سے۔ جب ہم اسوہ صحابیات کو اپنائیں گے، اسی دن سے ان کی ہوا نکل جائے گی اور وہ پچ کے غبارے کی طرح بے بس زمیں دوز ہو جائیں گے۔ بنات اسلام، جان لیجئے رول ماڈل بننے کے قابل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کامیابی کا ٹیگ لگ جائے، اور ویسی ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے فالوورز ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ صحابیات اور ام المومنین سے بڑھ کر کامیاب کون ہوگا؟ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ یہ ٹیگ بتاتا ہے کہ وہ ہستیاں ہیں جو فانی دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہترین کامیابی ان کا مقدر ہے۔ ہم بھی ان کی نقش قدم پر چل کر اس ٹیگ کو حاصل کرنے کی جد و جہد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ہمیشہ عورتوں سے ایک بات کہتی ہوں کہ بے خدا بے حیا تہذیب کے ریلے میں بہنے کے بجائے اپنی خودی اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، سیلف ریلائزیشن پیدا کریں اور اپنے اپنے مزاج و صلاحیت کے مطابق اپنا رول ادا کریں۔ لیکن جب دوسروں کی نقالی کی جاتی ہے تو یاد رکھیں، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرنے سے
زندگی میں بے اطمینانی بھر جاتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقید کیا ہے وہ صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سے واقف کرانا عمل سے اور قول سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے اولین ذمہ داری جو اللہ نے عورت پر ڈالی ہے اور اس کی مخالفت اور شخصیت میں مغرب پورا زور لگا رہا ہے، عورتوں سے جھوٹ بول کر ان کی نسوانیت چھین کر اسے کارخانوں اور سڑکوں پر کھینچ لایا ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری، جس سے آپ کو باغی کیا جا رہا ہے، اور دین کی خاطر اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دینے کا جذبہ۔ ایک طرف یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس کو قرآن نے واضح کیا، سورہ نساء آیت نمبر 32 میں کہا گیا، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آج مغرب اپنے تمام تر نظریات کے باوجود یہ مساوات اور یہ آزادی عورتوں کو نہیں دے پایا ہے۔ جب تعلیمات کو آپ عام کریں گے تو مساوات اور آزادی کے نعرے خود اپنی موت مر جائیں گے۔ آپ کو ایک الہی کلچر کی بنیاد رکھنا ہے، صحابیات کی طرح بہادر، جری، مضبوط، ہر فیلڈ میں نمایاں علم فن کو حاصل کرنے اور اسے پھیلانے، قرآن و سنت کے شیدائی اور عامل بن کر ابھرنا ہے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نسیہ روز رہے اور نسیہ کار رہے۔ اللہ رب العزت کا اشارہ ہے کہ یہ اتحاد، یہ انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس اشارے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ صحابیات کا رول ماڈل اپنا کر منظر عام پر آئیں گی تو عجب نہیں کہ دنیا کی عورتیں بشمول مغربی عورت آپ کے راستے کو اپنائیں گی۔ ہوم لیڈیز کے خدمات ہوں تو آپ مثال بن کر سامنے آئیں، پروفیشنل لیڈیز کے طور پر دنیا کی عورتیں آپ کی طرف دیکھیں، اکنامک فیلڈ آپ ایک معتبر سند ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں آپ سب سے ٹاپ پر ہوں۔ سیرت صحابیات کو سامنے رکھ کر مردوں کی ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہتی ہیں تو آپ کو اس اعلیٰ اور عرفہ روحوں کی طرف اپنی نسوانی ذمہ داریوں یعنی تربیت اطفال اور شوہر کی رفاقت اور گھر کو نظر انداز نہیں کرنا ہے جو شریعت نے آپ پر عائد کی ہے۔ حضرت خدیجہ کی طرح آپ انٹرنیشنل سطح پر بزنس وومن بننا چاہتی ہیں تو ویسی قربانیاں دینی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ پر اعتماد کے ساتھ اپنی گفتگو ان اشعار پر ختم کرتی ہوں۔ یہ وہ اشعار ہے جو مجھے پسند ہے اور میں یہ دن دیکھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب کا پرچم بن جائیں۔ یہ عذر کہ تم ایک عورت ہو، تم ہمت ہو، تم طاقت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم عفت، عصمت، عزت ہو۔ کیا عذر تراش ہوگی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا کیا اپنے قوا سے کام لیا؟ جب کفر کی دین سے ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ پلکیں تو اٹھاؤ، لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن و کثیرہ۔ یہ تھی علی گڑھ سے محترمہ ڈاکٹر باجگہ تبسم صاحبہ، جنہوں نے ہمارے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے ایمان کو جگہ دینے والے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہاں تک ہمارا پروگرام جو ہے بحسن خوبی اختتام کو پہنچا، اور اب میں اختتامی کلمات کے لیے محترمہ ڈاکٹر سنجیدہ عالم صاحبہ، سیکرٹری شعبہ خواتین حلقہ یو پی مغرب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ آئیں اور اختتامی کلمات پیش کریں۔ آئیے محترمہ ڈاکٹر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جی آئی او ممبرز، عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تحریک اسلامی یو پی ویسٹ سے وابستہ خواتین و طالبات کی جانب سے ایک سیرت صحابیات ہفتہ منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اب یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ آپ سے اور ہم سے
ये अहम तरीन काम ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इकामत दीन के परचम को उठाया है और इंशाअल्लाह अपनी आखिरी सांसों तक हम इसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की मुहिमात तहरीक इस्लामी की जानिब से मनाई जाती रही हैं, जिनका मकसद होता है कि हम इकामत दीन के सफर में कुछ कदम और आगे बढ़ सकें। अजीज़ात मोहतरम, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं हमारी शोबे ख़वातीन और GIO की टीम, खुसूसन जोनल एडवाइजरी कमेटी की मेंबरान, हमारी बच्चियां जिन्होंने इस मुहिम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। ये मुहिम जब हमने डिसाइड की थी इस सहमाई में, तो हमारा इरादा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करने का था, लेकिन हालात के तहत, कोविड के हालात के तहत भी हम देख रहे हैं, और यूपी में असेंबली इलेक्शन की आमद के साथ हमारे जो कैडर था उधर मसरूफ हो गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों ने बहुत ही दिलसूजी के साथ इस काम को अंजाम दिया। और जिन बहनों और बेटियों ने इसके लिए अपना वक्त और सलाहियतें लगाई, अल्लाह ताला तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा फरमाए। मज़ीद सामियात, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और अंबिया कराम और सहाबा और सहाबियात की जिंदगियों को बतौर नमूना कामिल करार दिया है। बिलखुसूस हम खवातीन के लिए हयात सहाबियात तरजीह अव्वल का दर्जा रखती हैं, जैसा कि अभी हमारी बहन डॉक्टर बाज़गा तबस्सुम साहिबा ने रोल मॉडल के तौर पर सहाबियात के बारे में जिक्र किया। उनकी सीरत हमारे लिए किसी मशअल राह से कम नहीं है। हम देखते हैं कि जहां उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने में सबकत ले जाती हैं, अपने शौहर की दिलजोई और हौसला अफजाई का जरिया बनती हैं, वहीं उनकी साहबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनके नक्शे कदम पर हया, हिजाब और शौहर की फरमाबरदारी में अपनी मिसाल आप थी। सीरत सहाबियात की हयात मुबारका हम खवातीन को ज़ाहिरी शान और शौकत से बरी, दुनिया की रंगीनी और दिलफरेबियों से बेनियाज एक सादा जिंदगी गुजारने का, एक सिंपल लाइफ गुजारने का दर्स देती है। हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने गरीबी में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बिताई और अपनी उम्र के आखिरी लम्हात में अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दौरान जंग उन्होंने जो नसीहतें की हैं वो बहुत ही कीमती अल्फाज हैं। वो हमारे सामने औलाद की बेहतरीन तरबियत का नमूना पेश किया है कि हम किस तरीके से अपनी औलादों की तरबियत करें। इस वाक़े से हमको ये भी पता चलता है, हमें ये नतीजा भी निकलता है कि ख्वाह माँ जो है उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन औलाद की तरबियत से गफलत नहीं बरतना चाहिए। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने बेटे हजरत अनस की तरबियत की तड़प को लेकर हम देखते हैं कि उनकी जो हमारे सामने है, उनकी शख्सियत एक खूबसूरत पैगाम है उन्होंने छोड़ा है कि हालात कैसे भी पेचीदा हों, कितने ही मुश्किल हों, औलाद की तरबियत का नज़्म होना ज़रूरी है। अजीज़ात मोहतरम, नासाज़गार हालात हम ख़वातीन के सामने एक चैलेंज खड़ा करते हैं, लेकिन इन सहाबियात के अमली नमूने हमारे लिए किसी ज़्यादा राह से कम नहीं हैं। अगर हम वाक़े हिजरत को ही देख लें तो हमारे लिए ये नक्श छोड़े हैं इस वाक़े ने कि इस पूरे वाक़े में हम हजरत अस्मा की किरदार को देखें कि किस तरह बाकायदा प्लानिंग के तहत एक रोल मॉडल अदा किया उन्होंने, जिसमें हमने हिकमत और फिरासत, बारीक बीनी और दानिशमंदी, जुर्रत और शुजाअत का मुजाहरा सीखा। सीरत सहाबियात से हमें ये सबक भी मिलता है कि दीन के मामलात में हरगिज हमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जिस तरह हजरत अस्मा ने जोरदार थप्पड़ खाने के बावजूद अबू जहल को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उम्मे सलमा अपने शौहर और नन्हे बच्चे की जुदाई के बावजूद कबीले वालों के सामने इस्तकामत के साथ डटी रही थी। इसी तरह हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए इस्लाम की पहली शहीद खातून का दर्जा पा लिया। ये वो नमूने हैं जो हमारे कमजोर ईमान को कुव्वत बख्शने का काम करते हैं। सीरत सहाबियात मनाने का मकसद, हफ्ता या मुहिम मनाने का मकसद भी हमारा यही होता है कि हम सहाबियात की सीरत को तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में अमल करने की कोशिश करें। इन्हीं खवातीन को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हम खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने बच्चों की सही तरबियत करके नस्लों को संवार सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके
घरों को रोशन कर सकती हैं, कुरान की तफसीली मालूमात तालीमात हासिल करके दुश्मनों के इख्तलाफ का बरमला जवाब दे सकती हैं और बेहतरीन तालीम हासिल करके मुआशरे को तालीम याफ्ता बना सकती हैं और कुरान और हदीस को लोगों में आम कर सकती हैं। बच्चों में सहाबियात जैसी सलाहियतों को उजागर कर सकती हैं, मुश्किलात में सब्र करके अल्लाह की रजा हासिल कर सकती हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी के हर गोशे में सीरत सहाबियात के आला नमूनों को सामने रखें। शर्त ये है, जिस सांचे में ये सहाबियात ढली हुई थी हम भी उसी सांचे में ढलने की कोशिश करें, अपना ईमान अपना इस्लाम उन जैसा बनाने की जिद्दोजहद करें, अपने अखलाक को उन्हीं जैसा संवारें और वही तड़प अपने अंदर पैदा करें जिन पाकीज़ा ख़वातीन के अंदर थी। अपने घरों के अंदर अपने बच्चों, शौहरों, भाइयों को उठते बैठते इस्लाम के सांचे में ढालने की कोशिशों में लग जाएं। अपने पड़ोस से ताल्लुकात बढ़ाएं, अपनी वतनी बहनों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें और जिस तरीके से भी हमसे हो सके हम सहाबियात की जिंदगियों को, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इन तमाम चीज़ों को जो इस वीक के दौरान हमारे सामने आई, हमें खुद भी अमल करना है और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम ख़वातीन को और तालिमात को उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात की सीरत को सामने रखकर दीन शरीयत का अमली नमूना पेश करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा अमली नमूना जो इस्लाम चाहता है और जिसकी खोज में दुनिया भटक रही है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। घर घर में आयशा की जरूरत है आजकल, घर घर में फातिमा की जरूरत है आजकल। माए हमारी आज खदीजा सिफात हो, फिर फातिमा सिफात हमारी बनात हो। जो पाक दामनी की सदा जुस्तजू करें, जो पाक दामनी की सदा जुस्तजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन व कसीरा। अब मैं बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ मोहतरम जनाब अहमद अजीज खान साहब अमीर हल्का यूपी मगरिब को दावत देती हूँ कि आप आए और ज़ादिरा और दुआ के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। आइए मोहतरम अजीज अहमद खान साहब अमीर हल्का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जिम्मेदारान जमात इस्लामी हिंद, सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन डॉक्टर संजीदा आलम साहिबा, मुअज़्ज़िज़ नाज़िमात ख़वातीन और अजीज जीआईओ की बच्चियों, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हम सबको ये तौफीक बख्शी कि हमने सहाबियात की सीरत को अपने प्रोग्राम का उन्वान बनाया और एक हफ्ते की मुहिम इस हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। मैंने जिस आयत से बात शुरू की, दरअसल वो एक मिशन के ऐलान की आयत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने जब ये मिशन हवाले किया और ये फरमाया कि उठो और डराओ, अपने रब की किबरियाई का ऐलान करो, तो एक मिशन शुरू हो गया। हमने जब सहाबियात का तज़किरा सुना तो इस पूरे तज़किरे में जो मंजर उभर के आया, जो जज्बात बेदार हुए,
وہ تمام کے تمام جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو وہ پورا منظر نامہ ایک مشن کا منظر نامہ، جہاں پہ ہر شخص جب وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے وہ مشن کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے شب و روز اسی جستجو اور اسی آرزو میں گزرتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ، اسلام کا نفاذ، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ پورا منظر اسی طرح سے ابھرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری معزز بیٹیاں بہنیں جس طرح سے صحابیات کا تذکرہ کر رہی تھی تو جذبات کا ایک جوش سننے کے بعد پیدا ہوتا تھا کہ کس طرح سے ہماری ان ماؤں نے دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں اپنی زندگیاں لگائیں، اپنا قربانیاں پیش کی، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور کس طرح سے اس اسلام کے اس درخت کو ایک تناور درخت بنا دیا چند سالوں کے اندر۔ ہم آج کے اس دور میں جب ان حالات کا مطالعہ کرتے تو ہمارے سامنے وہ مشن کسی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ اس وقت ہوا وہ شاید اب اپلائی نہیں ہوتا ہے، یا وہ اس انداز میں ہم اس کو لے نہیں پاتے۔ لیکن میں آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو کام ہمارے ذمے ہے وہ وہی مشن ہے جو اس وقت تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اس انداز میں لیا جائے۔ آج جب جی آئی او کی بچیاں ایک مہم کے ذریعے سے صحابیات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر رہی ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کی طرح ہونا چاہیے۔ ہماری دو نسلیں اس وقت میں ان سے مخاطب ہوں۔ ایک وہ نسل ہے جس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ ایک نسل کو پروان چڑھا ہے، اس لیے کہ اس ملک میں اور اس دنیا میں زمین پہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ذمے یہی کام ہے، وہی ڈرانے کا کام، وہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنے کا کام ہے۔ لہذا ہم دونوں نسلوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابیات کے اس وصفے اور نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے بچیاں چونکہ مخاطب ہیں، جیائیوں کا پروگرام ہے، صحابیات کے اس وصفے اور نمونے کو آج کی تاریخ میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، آج کی تاریخ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان جذبات کی بے انتہا ضرورت ہے۔ پورا مغرب، پورا اسلام مخالف خیمہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا ربط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی ذات سے، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے نمونے اور اسوے سے، صحابیات کی سیرت ان کے اسوے اور نمونے سے دور ہو جائے، کمزور تعلق ہو جائے، تاکہ ہم لوگ اس دین پہ اس طرح سے اصرار نہ کریں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ لہذا پورا زور اس بات پہ ہے کہ ہمارے اس اسپرٹ کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے، ہمارے اس جذبے کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے، اور ہم اس کمزور تعلق کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور ہمارے کبھی بھی پیش نظر نہ ہو یہ کہ ہم ان کی طرح کا، ان کو رول ماڈل بنا کے ہم اپنی زندگی کو سنوارنا بنانا چاہتے ہیں، اسی مشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا باطل کا پورا زور ہے، کلچر اور فیشن اور تمام چیزیں اسی طرف ہمیں، ہماری نئی نسل کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی بازغہ صاحبہ جب تک اپنے عنوان پہ بول رہی تھی تو انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی کہ آج کا جو پورا مشن، جو مخالف مشن ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ ہماری جنریشن کو، ینگ جنریشن کو اس کے مشن سے ہٹا دیا جائے، اس کو
اس کے اسپرٹ اور جذبے کو کمزور کر دیا جائے. اور اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ اصرار کے ساتھ اس کام کو کریں اور اپنی ینگ جنریشن کو اس پہ بیدار کریں. یہ بہت بڑا کام ہے آج کی تاریخ میں. بچوں اور بچیوں کو اس انداز میں پرورش کرنا ان کی کہ وہ اپنی زندگی کو ایک مشن کے تحت لگا دیں. یہ سب سے بڑا چیلنج، جو سب سے بڑا کام ہے آج کی ڈیٹ. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عرض کیا ہے میں نے ہمیشہ کی بات کہی ہے کہ آنے والے 25 سال کے بعد کا ہندوستان اور آنے والے 25 سال کے بعد کی دنیا وہ کس چیلنج کے ساتھ آئے گی، اس کی تیاری آج سے کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات ہے اور بہت باعث مبارکباد ہے وہ تمام جنہوں نے اس مہم کو پلان کیا، اس کو مہم کو اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کے اندر حصہ لیتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے آج مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور اس کے صلے میں اس نئی جنریشن کو صحابیات کے اسوے پہ جما دے. کیونکہ اس وقت جو چیلنج ہے وہ اسی طرح کا چیلنج ہے جہاں پہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس نئی جنریشن کو، آپ جانتے ہیں کہ آئندہ جو 20 سال کے بعد کی پاپولیشن انالیسز ہے، وہ پاپولیشن انالیسز یہ بتاتی ہے کہ ملک کی 60% آبادی ینگ آبادی ہوگی، یوتھ کی آبادی ہوگی، اور اس میں اس 60% میں 40% مسلم یوتھ ہوں گے. تو ایک بڑی تعداد لڑکوں اور لڑکیوں کی اس ملک میں موجود ہوگی. اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ ہوگا خدا بیزاری کا چیلنج، دہریت کا چیلنج. کیونکہ آج کی اس ڈیٹ میں مسلمان بچے اپنے دین پہ بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں، سوالات کھڑے کرتے ہیں. IIT کانپور میں ایک پروگرام رکھا گیا، اس پروگرام میں عنوان دیا گیا، مقرر سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ اس عنوان پہ بات کریں کہ کیا خدا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ. منتظمین سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے یہاں. انہوں نے کہا کہ سر IIT کانپور کے مسلمان بچے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کی ضرورت، ان کو اسلام پہ اور خدا کے وجود پہ متوجہ کرنے کی ضرورت. تو یہ حالات جب ہوں تو سمجھ لیجئے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے. اس لیے انشاءاللہ اس طرح کی مہمات ہوتی رہیں گی اور ہم اپنی ینگ جنریشن کو اسی انداز میں انشاءاللہ اس کی پرورش کریں گے. لیکن اس ماحول کو عام کرنے کی ضرورت. میں نے پارٹیسپیشن کی لسٹ دیکھی تو تقریباً 150 سے 200 پارٹیسپینٹس اس پروگرام میں موجود رہے ہیں. کچھ جگہ زیادہ لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے سنا ہوگا، اس سے استفادہ کیا ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 250-300 پارٹیسپیشن ہمارا اس مہم کے دوران میں ان ایوریج رہا ہے. تو اس سے کہیں آگے بڑھ کے اب ہمیں اس مہم کو لوگوں تک، گھر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے تعلیمی ادارے اس کے لیے مفید ذریعہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مہم انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگی تو اس کی ریچ بہت کم رہے گی. اس کو انسٹیٹیوشنز پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. گرلس کے الگ سے اسکولز ہوں، بوائز کے اسکولز میں ہر جگہ اس درس کو دینے کی ضرورت ہے، اس کو عنوان بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے عائشہ سمدانی اس پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے بات بھی رکھی تھی. ان کے والد صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں تھے، بریلی آتے تھے، ہم لوگ کی بہت ملاقات رہتی تھی. وہ اس بات پہ بہت اصرار کرتے تھے کہ سیرت صحابیات پہ ہم لوگ کیوں نہیں اس کو عنوان بناتے. مجھے بڑی خوشی ہوئی
اور میں نے اس بات پہ ان کے لیے ان کے حق میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کے صلے میں ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ ہمیں اپنی بچیوں کے درمیان سیرت صحابیات کا تذکرہ کرنا چاہیے بار بار، اور الحمدللہ یہ کام ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ سرپرستی ہماری خواتین کی جو ہماری ذمہ داران ہیں ان کی رہے گی انشاءاللہ، اور وہ اس جانب متوجہ کرتے رہیں گی اور اس کام کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان تمام کوششوں کو۔ آج کے دور میں کچھ ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں جو حوصلہ دیتی ہیں اس بات کا۔ جب ہم سیرت صحابیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس دور کی باتیں تھیں، اب اپلائی نہیں ہوتی، لیکن آج کے اس دور میں بھی کتنی خواتین ایسی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو مثال پیش کر رہی ہیں، اسی دور کی یاد دلا رہی ہیں، اس دور کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نیوزی لینڈ میں مسجد کے اندر اٹیک ہوا تھا تو ایک خاتون جن کا انٹرویو ایک خاتون رپورٹر لے رہی تھی، وہ خاتون رپورٹر نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹا اس مسجد کے حادثے میں شہید ہوئے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ اس طرح کے اطمینان کا اظہار۔ حماس کی وہ خاتون جن کے 3 بیٹے حماس کے جہاد میں شہید ہو گئے، جب ان سے یہ سوال کرتی ہے میڈیا، UNI کی رپورٹر پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا اس سلسلے میں کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے، میں نے اپنے 3 بیٹے اس لیے جوان کیے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آج کی تاریخ میں موجود ہیں، اور اس دور میں بھی وہ دور صحابیات کی یاد تازہ کرتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری یہ بیٹیاں جو آج پروگرام میں شریک ہیں وہ خود اس کے نمونہ اور مثال بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی اس مہم میں ہم نے سنا ہے اور جو تذکرہ صحابیات کا ہوا ہے، ہماری بیٹیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کا عملی نمونہ بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، یا رب کائنات، ہماری بچیوں نے جس جذبے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے اندر حصہ لیا، اس میں جو تذکرہ صحابیات کا سنا، اے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اس کے ذریعے سے ایسی روشنی پیدا کر دے کہ ان کی زندگیاں اس تذکرے سے اور اس تمام نمونوں اور مثالوں سے منور ہو جائے، اور وہ اپنی زندگیوں میں اس کو اس بار نمونہ بنا لیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا لیں۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو یہ جذبہ اور یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اگلی نسل کی اسی طرح سے تیاری کریں جس طرح سے ابھی تذکرہ آیا ہے صحابیات کا، اور ان کو اسی نمونے پہ کھڑا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم اس مشن کا حصہ بنے، اسی میں ہماری زندگی گزرے اور اسی میں ہماری زندگی کا آخر ہو۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ خیر۔ علما زاہد کچھ کوئز کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں، آپ بول دیجیے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا۔ جی علما زاہد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ GIU کی طرف سے آن لائن کوئز کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریے گا. انشاءاللہ لنک کل صبح تک آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی گروپس میں. آپ لوگ اس لنک پر جا کر کلک کر سکتے ہیں، اور وہاں سے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک گوگل فارم جو ہے وہ اوپن ہو کر آئے گا. جب آپ گوگل فارم کو اوپن کریں گے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ گوگل فارم کو اوپن کریں گے تو وہاں پر GIU UP ویسٹ کے تعلق سے کچھ انفارمیشن ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کی بھی لنک ہے اور انسٹاگرام کی بھی وہاں پر لنک جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. وہاں سے آپ پوسٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سے معلوم کی جائیں گی، وہ آپ کو فل کرنا ہے. جب آپ یہ ساری انفارمیشن فل کر دیں گے تو اس کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو نیکسٹ پیج آپ کے پاس کھل کر آئے گا، اور اس میں جو ہے کوئز کا آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. تو آپ لوگ جو ہے اس طرح سے اس کوئز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ ورک کرے گا، اور اس میں ٹائم لمٹ سیٹ کی گئی ہے، اور ایک کوشچن کی ٹائم لمٹ 20 سیکنڈ تک رہے گی. تو آپ لوگ اس طرح سے جب ایک کوشچن کو اٹیمپٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آتا جائے گا انشاءاللہ. اور اس طرح سے ٹوٹل 30 کوشچنس اس میں ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس جب یہ لنک آ جائے گی صبح تک انشاءاللہ، تو اس کے بعد رات 11 بجے تک یہ ٹائم لمٹ ہے کہ کل پورے دن میں اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ایک بندہ ایک ہی بار اس کو اٹیمپٹ کرے گا اور اس کا جو اسکور ہے وہ سیو ہو جائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. GIU کے ممبرز بھی، اس کے علاوہ جو GIU ممبرز نہیں ہیں اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں، تو آپ ان لوگوں کو یہ لنک شیئر کر سکتی ہیں. اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو اسکور حاصل کریں گے ان کو انشاءاللہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اب پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.